چوتھا اللہ، 5 ہو تو چھٹا اللہ، اور 3 5 کے بیچ میں کیا ہوتا ہے 4. اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ 4 ہو تو 5واں اللہ، یہ نہیں. 3 ہو تو چوتھا اللہ، 5 ہو تو چھٹا اللہ، اس کے بیچ 4 ہے تو 4 ہو تو 5واں اللہ، یہ ذکر نہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کمرے میں 3 آدمی خفیہ میٹنگ کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے الگ ہو کر کے کسی راز و نیاز کی بات کے لیے بیٹھے ہیں، تو جب 3 آدمی رہے گا تو 2 آدمی تو آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کرے گا، اور یہ تیسرا کیا رہے گا، وہ اکیلے ہو جائے گا. تو سب سے اکیلے ہو کے تو کمرے میں آیا تھا، اور جب کمرے میں 3 آئے اس میں سے یہ 2 آپس میں گفت و شنید کرنے لگے تو اب ان دونوں سے بھی یہ الگ ہو گیا. تو جب سب سے الگ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے گھبراؤ مت، تم تیسرے ہو تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ 2 تو آپس میں بات کر رہے ہیں، تم سب سے الگ ہو گئے، اب تو تیسرا ہو تم، چوتھا اللہ. اب 5 ہے تو یہ 2 اپنے میں گفت و شنید، یہ 2 اپنے میں گفت و شنید، اور یہ 5واں اکیلے بچ جائے گا. تو سب سے الگ ہو کے تو کمرے میں آ گیا تھا 5 میں، اب 5 میں 2 الگ الگ مل کے بیٹھ کے بات کرنے لگے. اب اللہ فرماتا ہے اگر 5 ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے، لیکن اگر 4 دیکھیے گا تو 4 تو 2 اس سے بات کر رہا ہوگا، 2 اس سے بات کر رہا ہوگا، وہ الگ ہو کے بھی خلوت میں رہ کے بھی خلوت میں ہونے کا معنی حاصل نہیں ہوا اس میں. اسی کو ایک بڑا پیارا شعر کہا گیا ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. کیا سمجھ میں آیا کہ جب آپ سب سے الگ ہوں گے، جو الگ ہوں گے مخلوق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس آپ کے اندر جگتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے قرب وہ مسافتوں کا قرب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے قرب، جو چیز اللہ کو پسند ہے ان چیزوں سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے ان چیزوں سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کو نماز پسند ہے، روزہ پسند ہے، حج پسند ہے، زکوٰۃ پسند ہے، غریبوں کی خدمت پسند ہے. اللہ کو جو چیزیں پسند ہے ان چیزوں سے قریب ہوتے چلے جائیے، اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں لاتے جائیے، اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اپنی زندگی سے سب کو نکالتے چلے جائیے. اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے قریب ہوں گے، اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اور اس میں سب سے مؤثر ترین چیز وہ شیخ کامل ہے جو بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو. آپ اس سے قریب ہو جائیں گے، وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف قربا کی مودت. جو لوگ سالکین کاملین ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کی بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے جس پہ چل کے تم کامل ہو گئے، اس کی اجرت میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. جو لوگ قرب پانا چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھ کے قریب بنا دو، یہی میرے لیے سب سے بہتر اجرت. جو لوگ کاملین ہو گئے، واصلین ہو گئے، منتہی ہو گئے، قرب الہی کے مقام پہ فائز ہو گئے، ان کے لیے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ میری لائی ہوئی نعمت سے، میری تبلیغ کیے ہوئے دین سے تم جب اللہ کے مقرب ہو گئے تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اب جو لوگ قریب بننا چاہتے ہیں ان سے محبت کریے اور ان کو اپنے پاس رکھ کر اللہ کا مقرب بنا دیجئے، یہی سب سے بہترین اجر ہے جو آپ کے پاس ملا ہوا. اور جو لوگ واصلین نہیں ہیں، مقربین نہیں ہیں، بلکہ مبتدی ہیں، مریدین ہیں، ان کے لیے اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہو جو اس اسلام کی نعمت کا سب سے اہم تقاضا ہے، تو الا المودۃ فی القربى، جو مقرب ہو چکے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کی محبت رکھو تو اللہ تمہیں اپنا مقرب بنا لے گا. تو جو مقرب بن چکے ہیں ان کے لیے سبق یہ ہے کہ مقرب بننے والے کو مقرب بنائیں، اور جو مقرب بننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں حکم یہ ہے کہ وہ مقرب بننے والوں کے پاس جا کر کے رہیں تاکہ وہ مقرب بن جائے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صرف قربا کی مودت چاہتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. اچھا، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ میرا جواب دیجیے. کوئی ہے جس کو اللہ کی طرف نہ پلٹنے کی بھی گنجائش ہو؟
کوئی ہے جس کو یہ اختیار ہو کہ نہ چاہے تو نہ پلٹے اللہ کی طرف؟ ہاشا کلا، ان الی ربک الرجع وان الی ربک منتہاہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ انا الی ربک الرجع، رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، پلٹنے سے کسی کو کوئی چارہ کار نہیں، سب کو پلٹنا ہے۔ لیکن ہاں، رب کی طرف پلٹ کر کے آئیے، خرافات سے نکل کر کے آئیے، رب کی پسندیدہ چیزوں سے قریب ہو کر رب سے قریب بن جائیے۔ اس کے لیے دو راستے ہیں، پلٹنے کے دو راستے ہیں۔ ایک اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے رب کی طرف پلٹ جائیے، اور دوسرا یہ کہ جب تک مرضی رہے تب تک بھاگتے رہیے، اور جب ختم ہو جائے تو لوگ کاندھے پہ بیٹھا کر کے، ستا کر کے، لٹا کر کے، کفنا کر کے لے جا کے پلٹا۔ پلٹنے سے تو کوئی چارہ نہیں ہے جناب، لوٹنا ہے رب کی طرف۔ کلو شیء یعود الیہ، ساری چیزیں ادھر پلٹ دیں گی۔ پلٹنا ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن اختیار آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آج ہی پلٹ جائیے، یا اس وقت کا انتظار کیجیے جب فرشتے روح نکال کر رب کے پاس حاضر کر دے آپ کا۔ یعنی مسرورن پلٹیے اور مجبورن پلٹیے۔ پلٹنا ہے، مگر اس پلٹنے کے کئی راستے ہوئے؟ دو راستے، خوشی سے پلٹ جائیے یا پلٹائے جائیے۔ ایک راستہ ہے راجعون کا اور دوسرا راستہ ہے ترجعون کا۔ اللہ کی طرف تو پلٹنا ہے سب کو، لیکن اس پلٹنے کے کتنے راستے ہیں؟ دو۔ ایک کون ہے؟ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ ایک طریقہ ہوا راجع ہو جانے کا، اور دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ ترجعون۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو ڈرو جس دن ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو ایک طریقہ کیا ہوا؟ راجعون کا ہوا، اور دوسرا طریقہ کس کا ہوا؟ ترجعون کا ہوا۔ ایک طریقہ ہوا اپنی مرضی سے لوٹنے کا اللہ کی طرف، اور دوسرا راستہ ہوا مجبوراً لوٹا دیے جانے کا۔ خود سے لوٹنا اور لوٹایا جانا بڑا فرق ہے دونوں۔ آپ لوگ تو باشعور ہیں، خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس مجلس میں آپ لوگ خود سے آئے ہیں کہ لائے گئے؟ خود سے آئے ہیں۔ جب آدمی خود سے آتا ہے نا تو اپنے ارادے سے آتا ہے، اپنے اختیار سے آتا ہے۔ یار ایک گلاس پانی پی لے تو چلے، استنجا سے فارغ ہو جائے تو چلے، ذرا ٹھیک ٹھاک فریش ہو جائے تو چلے، لیکن جو لایا جائے گا اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ میں، عدالت میں، جج کے ہاں، اس چیمبر میں جج بھی آتا ہے اور قیدی کو بھی پولیس پکڑ کر کے جیل سے لے کے آتی ہے، لیکن جج آتا ہے اور قیدی کو پولیس والے چور سے لاتے ہیں۔ آنا اور ہے، لایا جانا اور ہے۔ آج ہی آپ عہد کیجئے، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی، ہم نے اپنی زندگی کی قدر و قیمت خاک میں ملا دی، اسی وقت عہد کر لیجئے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع ہو جانا ہے، اپنے ارادے سے لوٹیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت عطا فرما دے گا، اور اگر مجبور ہو کے لوٹائے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ جب یہ شیراز ہے ہستی ہے بکھرنے کے لیے، آج ہی کیوں نہ تیرے ہاتھ سے برباد رہے۔ جب یہ شیراز ہے ہستی ہے بکھرنے کے لیے، آج ہی کیوں نہ تیرے ہاتھ سے برباد رہے۔ جب لوٹنا ہی ہے تو لوٹ جائیے رب کی طرف۔ اگر اپنے ارادے سے رب کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے نوازے گا۔ حدیث شریف ہے کہ آپ ایک قدم چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 10 قدم آپ کی طرف آگے بڑھیں گی۔ آپ چلیں گے، اس کی رحمتیں دوڑ کر کے آئے گی۔ آپ ارادہ تو کر لیجئے رب کی طرف متوجہ ہو جانے کا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا چھوڑتے رہے، روزہ کا وقت آیا چھوڑتے رہے، جوانی چلی گئی چھوڑتے رہے، بڑھاپا بھی آ گیا چھوڑتے رہے، بال پک گئے چھوڑتے رہے، اب اخیر میں روح نکال کے فرشتے حاضر کر دی۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود سے رب کی طرف لوٹے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اب ہوا نا کہ لوٹنے کے دو طریقے ہوئے، ایک مجبوراً لوٹنا اور ایک مسروراً لوٹنا، ایک راجعون اپنے ارادے سے لوٹنا، ایک ترجعون بغیر ارادے کا لوٹا دیا جانا مجبور ہو کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف خود سے لوٹیں
اور اللہ آپ کو اپنے انعامات سے نوازے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں وہ فارمولہ دیتا ہوں جو آپ کر چکے ہیں، کیونکہ جو کام آدمی کر لیے رہتا ہے نا اس کو کرنا آسان رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اس کو کرنا آسان رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دراصل مشائخ صوفیہ کے ہاں، بزرگوں کے ہاں تصوف میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ النہایہ ہی الرجوع الی البدایہ، یعنی سالک کے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے ابتدا کی طرف لوٹ جائے۔ بزرگوں کے ہاں یہ جملہ بڑا ہی مشہور ہے۔ کیا چیز؟ کہ سلوک کی انتہا یہ ہے کہ سالک اپنے ابتدا کی طرف لوٹ جائے۔ اور یہ بزرگوں کے یہاں ہی صرف مشہور بات نہیں ہے کہ کوئی ملا حسن پڑھ لینے والا سوچے کہ وہاں تو کون پڑھائی اڑھائی جاتی ہے۔ آج کل تو لوگوں کو پڑھ لینے کا بھی بڑا ذوق ہوتا ہے نا، سندیں کوئی مانے نہ مانے لیکن اس کے ذوق میں اتنا مبتلا ہوتے ہیں کہ جب تک کسی کی سند نہیں دیکھ لیتے ہیں اس کو اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ہم خوب جان رہے ہیں کہ آج کل سندیں ہم کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تو فلاں صاحب کی بات ہے یار، کوئی ولی کی بات بتاؤ، ابن سینا کی بات بتاؤ، سیبویہ کی تحقیق بتاؤ۔ اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے یہ دنیا پڑھنے والوں کی بات نہیں ہوتی ہے، حقیقت دیکھنے والوں کی بات ہوتی ہے۔ نہ شبب نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، ہما آفتاب ہستم ہما آفتاب گویم، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ جناب وہ کوئی اور ہوگا جو سو کے قصے سناتا ہوگا، فلسفہ پڑھاتا ہوگا، یہاں تو سب کر کے دکھایا جاتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سلوک کی انتہا یہ ہے کہ سالک ابتدا کی طرف لوٹ جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی انتہا یہ ہے کہ وہ ابتدا کی طرف لوٹ جائے۔ آپ کی اس دنیاوی زندگی کی ابتدا کیا تھی کہ بچپنے میں جب آپ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے تھے تو پاؤں سے چل نہیں پا رہے تھے، زبان سے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، ہاتھ سے اپنے مقصد کی چیزوں کو پکڑ نہیں پا رہے تھے، اور جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کی قوت جواب دے جاتی ہے تو جیسے تھے ویسے چلے گئے۔ اس دنیاوی زندگی کی انتہا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں، گیہوں کی کھیتی، دھان کی کھیتی، باجرے کی کھیتی، کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہل لے جاتے ہیں، کھیت جوتتے ہیں، گیہوں ڈال کر کے برابر کر کے آ جاتے ہیں۔ جہاں گیہوں دبا کے آتے ہیں 2 ہفتے کے بعد وہاں سے ایک پودا نکلتا ہے، کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، 2.5-3 مہینے کے بعد وہاں فصل تیار ہوتی ہے۔ جیسا گیہوں زمین میں دبا کے آئے تھے ویسے گیہوں کی بالی اوپر لٹکتی نظر آتی ہے، جیسا کیے تھے ویسا ہو جائے، ابتدا کی طرف پہنچ جائے، یہی تو اس فصل کی انتہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن شریف میں کہا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ بات محبت سے شروع ہوئی، اتباع پہ آئی، اور پھر محبت پہ جا کے پہنچ گئی، جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہنچ گئی، یہی تو انتہا ہے۔ میں اپنے اہل علم ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم دلیل دیتے ہیں عالم حادث ہے۔ کیوں حادث ہے؟ کیونکہ عالم بدلتا ہے اور بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، تو عالم حادث۔ العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث۔ سفر دعویٰ کیا تھا؟ عالم حادث ہے۔ صغرا اور کبرا کی دلیل کیا ہوئی؟ کہ عالم بدلتا ہے، بدلنے والا حادث۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عالم حادث۔ دعویٰ بھی عالم حادث، نتیجہ بھی عالم حادث۔ تو جہاں سے سفر شروع کیے تھے العالم حادث ان پہ جا کے پہنچتے، یہی تو سفر کی انتہا ہو گئی۔ تو کسی بھی چیز کی انتہا یہ ہے کہ ابتدا کی طرف پلٹ جائے۔ بزرگوں نے کہا ہے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ سالک کی ابتدا کی طرف پلٹ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے بڑا پیارا معنی بتایا کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ جہاں سے تمہاری ابتدا ہے اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع رہو، اور ابتدا کی طرف پلٹنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے تم ماں کے پیٹ میں تھے اپنی ابتدائی پیدائش کے احوال میں، ویسے تم زندگی میں زمین کے پیٹ میں ہو جاؤ تو تمہارے سلوک کی انتہا ہو جائے گی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں آپ تھے، زمین کے گود میں ہو جائیے تو آپ کے سلوک کی انتہا ہو گئی۔ بلوغ کے بعد، عقل کے بعد، حاجت کے بعد، ضرورت کے بعد، بشری تقاضے کے بعد، نفسانی خواہشات کے بعد، ماں کے پیٹ میں جو کیفیت تھی وہی زمین کے پیٹ میں آ کے بنا لیجئے، جیسی ابتدا تھی ویسے ہی ہو جائیے تو آپ کے سلوک کی انتہا ہو جائے گی۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کسی سے حسد نہیں رکھتا، کسی سے جلن نہیں رکھتا،
اپنے ہاتھ پاؤں کی قوت پہ بھروسہ کرنے کے بجائے صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، زمین پہ آ جانے کے بعد یہی حالت ہو جائے تو آپ کے سلوک کی انتہا ہو جائے. تو جو کام آدمی کر چکا ہے وہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا اس کے لیے آسان ہے. اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو ہم لوگ کیے ہوئے ہیں وہ تو یاد آدمی کو نہیں رہتا ہے، غیر شعوری زمانہ ہوتا ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی کی بات سنیے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں بچوں کے اندر 5 خصلت ایسی ہے کہ بڑے لوگ اگر اس خصلت کو اپنا لے تو وہ اللہ کے ولی بن جائیں. وہ ماں کے پیٹ میں ہونا تو بڑا عظیم مقام ہے، بہت پہلے والا جو غیر شعوری زمانہ تھا. لیکن اس سے اور ذرا سا آ جائیے جس میں شعور آپ کا ڈیولپ ہو گیا ہے، جس میں آپ یاد کر لیے، یا چاہے تو کسی بچے کو سامنے رکھ کر کے اس کو پریکٹس کر سکتے، دیکھ سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ 5 خصلتیں بچوں کی ایسی ہے کہ اگر بڑے لوگ اس کو اپنے اندر اپنا لیں تو اللہ ان کو اپنا بنا لے گا. پہلی خصلت بچوں کی ہم الباکون، بچے نرم دل ہوتے ہیں اور بات بات پہ رونے والے ہوتے ہیں. اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا. سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ دل کو نرم کرنا. اچھا اس دل کو کس ہتھوڑے سے پھوڑ کے نرم کرے بھائی؟ تو سنیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ کبھی گفتگو ہوگی کہ جزا جنسی عمل سے ہے. جزا جنسی عمل سے ہے. آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے گا. آپ لوگوں کو نمازی بنائیں، اللہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع کی دولت عطا فرمائے گا. آپ لوگوں کو کپڑا پہنائیں، اللہ آپ کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا. آپ لوگوں کا عیب چھپائیں، اللہ آپ کا عیب چھپائے گا. آپ لوگوں پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا. جزا جنسی عمل سے ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس دل کو نرم کرے تو لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیجیے، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا. لوگوں کے دل کو کیسے نرم کریں گے؟ اس مقام پہ 2 ملفوظ آپ کو سناتا ہوں. ایک حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو متقدمین میں ایک نمایاں نام ہے، خواجہ ابو سعید ابو الخیر، مقامات خواجہ، ان کی بڑی زبردست کتاب تصوف میں. اور دوسرے وہ ذات جو ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں ہے، صاحب فیوض متناہی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ. خواجہ ابو سعید ابو الخیر کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، مگر سب سے آسان اور قریب راستہ لوگوں کو دلوں کو آرام پہنچانا ہے. آپ لوگوں کا دل خوش کریں گے، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا، اور جب دل نرم ہو جائے گا تو یاد الہی میں گرم ہو جائے گا. اس دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچائیے. لوگوں کا دل خوش کریں گے آپ، لوگوں کے دل کو نرم کریں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ جزا جنسی عمل سے دیتا ہے تو آپ کے دل کو نرم فرما دے گا. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، فائد الفواد میں یہ درج ہے کہ بازار قیامت میں دلوں کو خوشی پہنچانے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوگی. بندے اور رب کے بیچ تو سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. لیکن بندوں اور بندوں کے بیچ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچانا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے، تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ آگے کی طرف بڑھ جائیں. تو بچے کی پہلی خصلت کیا ہوئی؟ ہم الباکون، رونے والے ہوتے، نرم دل ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو اپنے دل کو نرم کر کے اپنے گناہوں پہ روئیے. بچے رو کر اپنی ماں سے اپنی ضد منوا لیتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتے ہیں. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا. اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. بخاری شریف کی 2 حدیث ذرا سن لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک مرتبہ کہیں سے کچھ قیدی لوگ لائے گئے، اس میں خاتون تھی جس کا قریب الولادت بچہ مر گیا تھا. بچہ فوراً پیدا ہو اور انتقال کر جائے تو ماں کے پستان میں دودھ بھرا رہتا ہے. وہ عورت جس کا بچہ مر گیا تھا جب کسی چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لیتی تو اپنے پستان سے اس کو چپکا لیتی، بڑی شفقت سے نوازتی. اللہ کے رسول نے پوچھا، اے لوگو، اے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو پا جائے جو مر گیا ہے، اگر اسے پا جائے تو اپنے اختیار سے یہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟
سرکار نے پوچھا صحابہ سے کہ اس عورت کا جو بچہ مر گیا ہے اگر وہ بچہ ہی سے مل جائے تو کیا وہ اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی جبکہ اس کو اختیار ہو ڈالنے نہ ڈالنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ لی ہوئی تھی چھوٹ جائے خود بخود الگ بات ہے، لیکن کیا ڈالے گی اختیار سے؟ صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ، جب دوسرے کے بچے کو اتنا پیار دے رہی ہے تو اپنا بچہ کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے، اور اس کی رحمت کے حصے کہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سمجھانے کے لیے آقا کریم ایک توضیح دے رہے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اس نے روئے زمین پہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ایک حصے کو روئے زمین پہ اتارا اور تمام جان رکھنے والوں میں اس ایک حصے کو بانٹ دیا۔ رحمت الہی کے 99 حصے ہو کر کے ایک حصہ روئے زمین پہ اترتا ہے اور تمام جانوروں میں ڈال دیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی ایک حصے سے جب ماں حصہ پاتی ہے تو اس کی ممتا کا جواب نہیں ہوتا، اسی ایک حصے سے جب مرغی حصہ پاتی ہے تو دانہ پہلے اپنے بچوں کے چوچ میں رکھتی ہے، اس کے بعد جا کر کے خود کھاتی ہے۔ اسی ایک حصے سے جب گائے بیل بھینس اور اونٹنی حصہ پاتے ہیں تو رات کو پاؤں اٹھانے کے بعد رکھنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں ہمارے بچے کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے۔ اس ایک حصے کو پورے جانوروں میں جب بانٹا گیا تو ماں کی ممتا کا جواب نہیں ہے، اور اللہ رب العزت تو ساری رحمتوں کے بے شمار حصے اپنے پاس رکھنے والا ہے، اس کی رحمتوں کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جیسے بچے رو رو کر کے ماں سے اپنی ضد منوا لیتے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں، قرب کی نعمت پانا چاہتے ہیں تو رو رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے اور اپنا سلسلہ شروع کر دے ادھر۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے ارادتاً کیا کرنا ہے؟ ہم کو رو کر اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے دھو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواہاں ہو۔ دوسری چیز بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ رونے کے بعد یجتمعون علی التراب، بچے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عرس کا موقع ہے، نہلا دھلا کر کے ماں نیا پہنا دے گی، اب وہ نکلے گا اور دروازے پہ نیچے بیٹھ جائے گا بغیر چٹائی بچھائے گا۔ یجتمعون علی التراب، ان کو کبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، جہاں جگہ مل جاتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی طرف لوٹنا چاہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر عاجزی کی صفت لانی ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم جب مسجد میں بھی آتے ہیں نا، جناب یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارا لوٹا ہے، یہ ہماری تولیہ ہے، ایسے ایسے بھی مقامات دیکھے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، بندگی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں بھی چودراہٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جلسے میں آئے تقریر کرنے کے لیے، اگر ہماری شان کے لائق آپ نے نعرہ نہ لگایا تو اگلے بار سے مولانا صاحب آپ ہم کو مت بلائیے گا۔ بے عزت کرنے کے لیے ہم کو بلاتے ہیں کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ نعرہ سے ہماری برائی کا بیان ہو رہا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اگر ادھر ہی بیٹھ جائیں، مولانا صاحب بلا کے سامنے نہ بیٹھائیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بڑی عاجزی دکھا دے رہے ہو نا یار، تم کو تو یہاں آ کے بیٹھنا چاہیے تھا، وہیں بیٹھ رہے ہو۔ بچے کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ان میں غرور نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عطا اسکندری کی ایک بات سنی، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات۔ ابن عطا اسکندری کی کتاب ہے الحکم العطائیہ، 265 حکمتوں کا خزانہ اس میں ہے، اور اس کو 25 سے زائد علماء عرب نے شرح کی ہے، اس کو نظم کیا ہے، اور آپ کی دعاؤں سے حضور داعی اسلام کے انعامات سے یہ ناچیز اسکندریہ میں حضرت ابن عطا کے پیر اور ان کی تربت پہ حاضری کا شرف پایا ہے۔ حضرت ابن عطا کہتے ہیں کہ عاجزی یہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ جاؤ سوچے کو ہم عاجزی کر کے یہاں بیٹھ گئے اور اچک اچک کے آگے دیکھو کو ہم کو تو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ عاجزی یہ ہے کہ جہاں بیٹھے ہو وہاں سے پیچھے دیکھو کہ تم ہو تو وہاں رہنا چاہیے، یہاں کیوں آ گئے ہو؟ بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہے؟ ہم اگر آئے مجلس میں اور عاجزی دکھا کے بیٹھ بھی گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ بھی گئے، تو کیا کریں گے؟ اچک اچک کر دیں گے، ارے فلانوا آگے بیٹھا ہوا ہے، چلو ہم عاجزی کر کے یہیں بیٹھ گئے۔ یہ عجز نہیں ہے، عجز یہ ہے کہ پیچھے کی طرف دیکھیے اور کہیے کہ ارے یہاں آ گئے، تم کو تو وہاں رہنا چاہیے تھا، یہاں کیوں بیٹھے؟ تو بچوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، آپ جتنی نماز پڑھیں گے نماز کا غرور آئے گا،
جتنی کتابیں پڑھیں گے کتاب کا غرور آئے گا, جتنا روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک غرور آئے گا. آخر کتابوں کے پڑھنے کے بعد, رات بھر نوافل کی کثرت کے بعد, صاحب النہار اور قائم اللیل ہونے کے بعد, شیخ کی ضرورت اسی لیے تو پڑتی ہے کہ غرور کا جو وائرس عبادتوں سے اس کے ذہن و دماغ میں آ رہا ہے, شیخ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے تو وائرس نکل کے ختم ہو جائے گا. شیخ کی صحبت میں تو اسی لیے جانا ضروری ہے کہ کتابوں کا جو غرور چڑھا ہوا ہے نا, عبادتوں کا جو غرور چڑھا ہوا ہے, یہ غرور سر رکھ دیجئے قدموں پہ تو گر جائے گا. دوسری چیز, بچے عاجز ہوتے ہیں, غرور نہیں کرتے. آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے غرور اپنے اندر سے نکالیے. صاحبوں کس بات کا غرور بتائیے؟ قطرے آب نجس اصل حقیقت ہے میری, قطرے آب نجس اصل حقیقت ہے تیری, تو بھی فرعون زمانہ بنے اللہ نہ کرے. کس بات کا غرور, کس بات کا گھمنڈ؟ اللہ کے رسول جن کے صدقے میں عالموں کو علم ملا, نمازیوں کو نماز ملی, سالکین کو سلوک ملا, غازیوں کو جہاد ملا, وہ کونین کے دولہا جب برابر زمین پہ چلتے تو لگتا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں, اور عاجزی سے آقا کا سر نیچے ہوا کرتا تھا. اور ہم ٹھیک ہے وہاں ایسے چلیے نا جہاں پہ اسلام کی قوت کو دکھانا ہو. طواف میں چل کے دکھایا ہے نبی کریم نے, لیکن اپنوں کے بیچ اکڑ کے چلیے اور دوسرے کی جب نمبر ہے تو گھر میں گھس جائیے اور کہیے کہ ہم اسلام کی شوکت اپنوں میں دکھا رہے ہیں. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ شہداء کا بڑا احسان, اولیاء کا بڑا احسان کہ انہوں نے دین کا صحیح چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم اس پہ قائم رہیں اور لوگوں کے سامنے دین کا صحیح چہرہ دکھانے کی کوشش کریں. ان کی بارگاہ میں اس سے بہتر کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتی. تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ یستمعون ولا تراب, جہاں جگہ ملتی ہے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. تیسری خصلت بندوں کی ہے, آپ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیں تو اگر اپنا لے اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا. تیسری خصلت ہے کہ لا یدخرون لغد, وہ کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے. بچے لوگ کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے. آج آپ کے یہاں عرس کی تقریب تھی نا, ہر آدمی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیا ہوگا. جتنا دیے ہوں گے وہ ایک مرتبہ میں صاف ہو گیا ہوگا اور اگلے بار کہا ہوگا ابو اور دیجیے نا, سب ختم ہو گیا. کوئی رشتہ دار آتے ہیں اور 100 روپے بچے کو دے دے, تو جب تک دکاندار کے پاس جاتے وہ 100 روپیہ ختم نہیں ہوتا ہے, ان کے جسم کا پیٹرول ختم نہیں ہوتا ہے. بچوں کو رب پہ کتنا یقین ہے, جو رب زندگی دیا ہے پھر دے گا جناب, بچا کے کیوں رکھتے ہو؟ کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں, یہ سوء زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہو بندگی بو تراب میں. تو رب زندگی دے گا, وہ روٹی بھی دے گا. لیکن ہم لوگ سال بھر کا ہو گیا تب 2 سال کا ہو, 2 سال کا ہو گیا تو 3 سال کا ہو. لا یدخرون لغد, وہ کل کے لیے نہیں بچاتے. رب پہ بھروسہ کرنے والے ہو, آپ بھی رب پہ بھروسہ کریے. جو زندگی دے گا وہ ضرورتیں بھی دے گا. آپ مجھے بتائیے, آدمی ہاتھ سے پکڑتا ہے زمین پہ آنے کے بعد کہ ماں کے پیٹ سے, زمین پہ آنے کے بعد پکڑتا ہے, اور آتے ہی نہیں 6-7 مہینہ تو لگ ہی جاتا ہے اس سے پکڑتے. پاؤں سے چلتا ہے زمین پہ آنے کے بعد, آنکھ سے دیکھتا ہے زمین پہ آنے کے بعد, کان سے سنتا ہے زمین پہ آنے کے بعد, زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کرتا ہے زمین پہ آنے کے بعد. مگر رب کتنا کریم ہے, ضرورت زمین پہ بعد ہے اور عطا ماں کے پیٹ میں کر رہا ہے. جو رب اتنا کریم ہو کہ ضرورت سے پہلے ہاتھ دے رہا ہے, پاؤں دے رہا ہے, کان دے رہا ہے, ناک دے رہا ہے, آپ کے آنے سے پہلے زمین کا بچھونا بچھا دیا, آسمان کا شامیانہ لگا دیا. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ہستے میاں تو کریم. جو رب اتنی ضرورتوں سے پہلے سارے سامان دے رہا ہے تو کیا ضرورت پڑنے پہ روٹی کا ٹکڑا نہیں دے گا آپ کو؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہی تو انداز گلستہ کے لیے ایمانی قوت چاہیے جو بزرگوں کے پاس اور قربا کے پاس آپ پائیں گے. تیسری چیز بچوں کی کیا ہو گئی کہ وہ کل کے لیے نہیں بچاتے. چوتھی خصلت بچوں کی, یامرون و یخربون, مٹی کا گھر بناتے ہیں, کھیلتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں. بچے لوگوں کو کھیلتے دیکھے نا, مٹی کا گھر بنا کر کے گھر بناتے ہیں
اور اتنے شوق سے بناتے ہیں کہ بنانے میں کوئی توڑے تو اسے لڑ جاتے ہیں. بناتے ہیں لیکن نہ بنانے کے بعد غرور میں آتے ہیں اور نہ توڑ دینے کے بعد گھبراتے ہیں. بنا کے کھیلا, کھیل کے بھی توڑ دیا. یہ دنیا کھلونا ہے, دنیا آئے گی, کھیلیں گے, لیکن ہم اس کھلونے کے لیے نہیں ہے, اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے, اس کی بندگی کے لیے, اس کی معرفت کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنے کے لیے. بچے گھر بناتے ہیں, توڑ دیتے. آپ بھی دنیا کو لیجئے جتنا مل رہا ہے, نہیں ملے تو چھوڑ دیجئے, توڑ دیجئے اس کو. اور پانچویں چیز بڑی التفات سے سنیے کہ یختصمون بغیر حقد, بچے لڑتے ہیں تو بغیر کینہ کے اختلاف کرتے ہیں. بچے جو لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی میں کینہ نہیں ہوتا. ہمارا بچہ, آپ کا بچہ 2 منٹ کے لیے کھیلنے جائے گا, یہ اس کو چوٹی کاٹے گا, وہ اس کو چیٹی, یہ روتے اپنے گھر, وہ روتے اپنے گھر. اس کی ماں اب اس کی ماں سے لڑنے لگی. بچوں کا جھگڑا ماں تک پہنچا, پھر باپ تک گیا. وہ سب لڑ ہی رہے تھے کہ دونوں بچے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے پھر کھیلنے نکل جاتے. یختصمون, لڑتے تو ہیں, اختلاف کرتے تو ہیں, مگر کینہ نہیں رکھتے. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم میں آپ میں کوئی اختلاف ہو جائے, تھوڑی سی رنجش ہو جائے تو جنازہ بند, میلاد بند, فاتحہ بند, شادی بند, بیاہ بند, خوشی غم سب بند. یختصمون بغیر حقد, بچے لڑتے ہیں مگر ان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. ہم بھی فکری رائے رکھیں گے, اختلاف کریں گے, مگر اس میں کینہ نہیں ہونا چاہیے, حقد نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 خصلت ہے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر یہ بڑے لوگ اپنے اندر اختیاری طور پر جمع کر لے, اکٹھا کر لے, تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہو جائیں گے اور اللہ کے مقرب بن جائیں گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مصطفیٰ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, صرف قربا کی مودت. وقت زیادہ ہو گیا اور بات بھی میری بہت حد تک ہو گئی, اور ابھی صاحب سجادہ صاحب کی گفتگو ہم سب لوگوں کو سننی باقی ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم, جس طرح تو نے قربا کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جلا رکھا ہے, قیامت تک اس کے روشنی کو بڑھا اور اس کے تقاضوں پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پندہا دادے محاصل شد فراغ, وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.